وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 54 آج کا درس کا نمبر ہے 1983. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ. ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں،
اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منهن وتؤوی إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی، اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا،
اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 54، ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ تصور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اگر میں بنیادی بات کروں تو اس کی وجہ وہ مغالطہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے دنیا کے بارے میں کہ یہ حقیقت ہے، اس کی زندگی حقیقت ہے، اور ہمیں یہ مغالطہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے لیے بنایا ہے۔ جب آپ کی زندگی دنیا ہی کے گرد دنیا ہی کی کوشش کے لیے گرد گھومنے لگتی ہے تو اور آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جس کے 3 مباحث ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ہماری اس بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اور انسان چونکہ ایک غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ انکار آخرت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا آخرت کے بارے میں یقین نہیں رہتا۔ یقین تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے خبر دی ہے کہ تمہارے زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا اور تمہیں ان اچھے یا برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتا۔ ہماری دیکھیں ساری زندگی جو ہے وہ ظاہر کے لیے مختص ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، وہ آیت میں ابھی دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان میں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے دنیا ہی کے لیے وقف ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، گم ہو گئیں ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں، کون؟ یہ آج کا مسلمان، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا ہے۔ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ وَلِقَائِهِ، اور آخرت میں ملاقات کی تیاری سے بھی ان کا عملی طور پہ انکار ہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ میری رب سے ملاقات ڈن ہے روز قیامت۔ اب جو یہ زندگی میں نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، جو لپ سروس کا مسلمان ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اس کا یقین دنیا کی زندگی پر ہے، اور وہ دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں بڑے اہم الفاظ ہیں، اس کو آپ سوچیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے۔ ہماری زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، ہماری سوچیں دنیا کے بعد نہیں ہیں، دنیا کے موت کے بعد کی زندگی پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ آیت میں پوری کر دوں آپ کو۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے جو لپ سروس والے مسلمان ہیں، ان کی جو ظاہری کچھ کوششیں ہیں، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنا کسی مقصد کے، بغیر مقصد کو جانے اگر یہ کچھ اعمال کر بھی رہے تو
تو ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ دیکھیں وزن تو جو آپ دل کے ارادے سے کوئی بات کہیں تو اس کا وزن ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل تو دل کا ارادہ ہے، دل کا ارادہ ہمارا دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہے، کھا لے پی لے جی لے، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے۔ دیکھیں ہماری یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہے اور اتنی الجھی ہوئی بات بھی نہیں ہے۔ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی دنیا کے بارے میں جو بھی آپ کی توقعات ہیں اس کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مستقبل جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ یہ سارے کے سارے کا تعلق دنیا سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ہمارا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ہمارا مبلغ علم۔ دیکھیں دنیا تک ہماری سوچ محدود ہے، اس بات کو آپ سوچیں، جتنی بھی آپ اس کی تفصیل یعنی آپ جستجو یا تجسس کریں گے، سوچیں گے، آپ کو یہی بات ملے گی، یعنی یہی بات کھلتی چلی جائے گی۔ یہی کہانی، ہماری کہانی دنیا تک محدود ہے زندگی کی، ہم نے آپ کو ظاہر تک محدود کر لیا ہے۔ باطن اس وقت ہماری کوئی نہ ترجیح ہے نہ ہمیں باطن پر یقین ہے۔ یہ ایک بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن میں دوبارہ آج کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا آج کے جو یہ لپ سروس والا مسلمان ہے، اس کا باطن کے کسی بھی جز پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور باطن کو بھلا دیا ہے، تو بنیادی ٹھوکر تو آپ نے یہاں کھا لی۔ پھر جو ظاہر دنیا ہے اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں خود آپ دنیا کے دھوکے میں ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی دنیا کے راستے پر دنیا دار بنا دیتے ہیں آپ، اور کچھ سوچ ہی نہ آپ کی کوئی سوچ ہے آخرت کی، نہ ظاہر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہوگا وہ تو آپ کا ہوگا، آپ اسی کی انہی خطوط پر تربیت کریں گے جس طرح آپ نے اپنے والدین سے تربیت پائی ہے۔ آپ کے والدین نے بھی آپ کو دنیا کی راہ دکھائی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی دنیا کی راستہ دکھاتے ہیں۔ ایسے عام سارے گھرانوں میں بچے کے ظاہر پر آپ کی توجہ ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ کھانا پورا نہیں کھاتا، یہ ٹھکنا ہے، یا یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، یا جے ہے، یہ اسی طرح کی آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسکول کے بارے میں آپ کی وہ ہوتی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ بچہ اتنا وہ نہیں ہوتا، تو ہوم ورک آپ بہت یعنی کوشش سے کہتی ہیں کہ ہوم ورک کرو، ابھی تک ہوم ورک نہیں کیا تم نے۔ ساری باتیں آپ کی بچے کے ظاہر تک محدود رہتی ہیں۔ یہ کیوں کہ آپ خود دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور آپ یعنی جو بچے آپ کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ پہ خود اپنا وبال بھی ہوگا، یعنی دنیا داری کا، پھر بچوں کو جو آپ گمراہ کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ میری حقیقت کیا ہے، اور پھر یعنی زندگی حقائق کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں کبھی بھی دنیا میں بھی آپ جو بھی کام کرتے ہیں خوب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، غیر مناسب کام نہیں کرتے، آپ غیر ضروری کام نہیں کرتے، اور ہر کام ایک پلاننگ کے ذریعے آپ کرتے ہیں۔ دنیا کے جو بھی کام ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو حقیقی ہماری زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ دنیا کی زندگی اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی پھر ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے۔
تھوڑی سی میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ایک بچہ ہے، یعنی اس کا فائنل ایگزام ہے میڈیکل کا، اور یعنی 4-5 سال بچے نے گزار دیے، اب فائنل ایگزام شروع ہو گیا ہے، جو بھی ہے، ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ بچہ جب امتحان گاہ میں جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں، نہ اس کو یعنی پیپر لیتا ہے، وہ بچہ کویسچن پیپر نہیں لیتا، نہ پوچھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ہال ہے، وہاں کھانے پینے کی بھی آزادی ہے، اور آپ یعنی ایک دن میں آپ نے وہ پرچہ دینا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال فرض کر لیں، تو آپ وہاں بڑا اچھا کیفیٹیریا ہے، وہاں جا کے آپ بیٹھ گئے، چائے پینے لگے. وہاں تھوڑا سا گراؤنڈ ہے بیڈمنٹن کا، تو آپ نے چند دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کا پروگرام بنا لیا. پھر کیفیٹیریا دوپہر کا وقت ہو گیا. ساری زندگی، سارا وقت جو ہے، یعنی یہ سارا دن آپ نے کھانے پینے میں، کھیل کود میں لگا دیا. آپ کو تو امتحان دینا تھا، آپ کو تو ڈاکٹر بننا تھا، آپ کو تو امتحان دینا تھا. یہ میں نے آپ کو ویسی ایک مثال لی. دنیا میں انسان دیکھیں، ہم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک منزل رکھ دی ہے کہ تم نے میرا خلیفہ بننا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے، اور پھر اس کے لیے پھر سارے انتظامات کیے اللہ تعالیٰ نے. خلیفۃ اللہ کیسے بنیں گے؟ کہ سب سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں گے، اپنی منزل کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے. مختصر بات. اب آپ جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو بس آپ اپنے باطن کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، جو اپنی حقیقت ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے یا جو بھی ہے، ساری زندگی یہ باطن کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے. اس بات پہ تھوڑی سی آپ سوچیں نا، میری بات پہ. ساری زندگی انسان، ظاہر ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں تو ہوں گے، یا آپ جوان ہوں گے، 20 سال کے ہوں گے، یا 40 سال کے ہوں گے، یا 60 کے ہوں گے، یا 70-80 کے پیٹے میں ہوں گے. کبھی آپ نے اپنی حقیقت پر یقین کیا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے؟ نو. ساری زندگی ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہوئے ہم گزار دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ، اب جب ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر تو آپ کو ظاہر کی فکر ہوگی. ہم عام طور پہ انسان جب وہ ہوتا ہے، اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کنجوسی کی. کنجوس یہ اپنی مال و جان کو باطن کے لیے نہیں خرچ کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کرتا، یہ روکے رکھتا ہے جان کو بھی اور مال کو بھی. کنجوس، مکھی چوس. یہ میں بڑے سوچ سمجھ کے ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے. انسان راہ اللہ میں، راہ اللہ تو اس کی منزل نہیں ہوتی. اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتا، یہ اپنی مرضی سے بس کھیل کود میں ہم لگے ہوئے ہیں. آخرت کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہمارے تمام نیک اعمال جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اور میں ان کے یعنی وقدمنا، ان کے میں سامنے لے آؤں گا جو عمل انہوں نے نیک کیے ہوں گے قیامت کے دن. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، خاک ہے. دیکھیں، ہم جو اس وقت نیک کے اعمال کچھ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہے، اس کا کوئی مقصد ہم جانتے نہیں ہیں. تو ان کاموں کے کوئی نتائج بھی نہیں مرتب ہو رہے. جو بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کلمے کا مطلب کیا ہے. پھر 4 جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کے ہم جو شرائط ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ نہیں پوری کر رہے. نماز جھوٹی، روزہ جھوٹا، زکوٰۃ جھوٹی، حج جھوٹا.
تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے جو ہاتھ اٹھا کے آپ نیت باندھتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے ارکان جب تبدیل کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ رب سے جھوٹ بولتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ آپ تو آپ تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں، اللہ سے آپ کی کوئی توقع نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ آپ تو رشوت، کرپشن، ناجائز ذرائع، اس کو سب کو حلال سمجھتے ہیں۔ پھر آپ سیدھے راستے پر، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ سیدھا راستہ کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ اور ساری سوچیں نماز میں آپ دیکھ لیں، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کی سوچیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ بھئی میں تو یہ وسوسے بڑے آتے ہیں، وسوسے آئیں گے نہیں، آپ کے دل میں دنیا ہے تو آپ کو دنیا ہی کا خیال آئے گا۔ نماز تو جو مومن ہے تو اس کو دنیا کے خیالات تنگ نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں تو دنیا بسی ہوئی ہے، خواہشات دنیا، محبت دنیا، حب دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو پھر آپ کو نماز میں تو دنیا ہی کا خیال ہوگا۔ اور نماز میں کیا، ہم تو ساری زندگی دنیا ہی کے خیال میں گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یعنی اصل میں تو بات اگر آپ دیکھیں تو مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو تذکرہ ہوا تو وہ مومنوں کا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو اس سے پہلے آیا تھا نا، ایمان والے مخاطب میں، لا تدخلوا بیوت النبی۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہدایت ہے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ ان تبدو شیئا، آج کا جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، اگر تم جو بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں جانتا ہوں ہر ایک چیز کو، اور یہی ایک تصور ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری تو بہت بری حالت ہے آج کے مسلمان کی۔ ہم جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دین اصل میں ہے نہیں۔ دین ہمارا یعنی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے دین کو، جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں، جتنا ہم جتنی ہماری مرضی ہوتی ہے اور جیسے ہم چاہتے ہیں اس طرح دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو دین نہ ہوا۔ دین تو نام ہے اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ یہ مختصر میں بات بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے۔ تو باقی یہ جو کیفیت ہے یہ تو دیکھیں مقام احسان سے ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کو مقام احسان کے 2 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ آپ کو ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حدیث جبرائیل آپ کو معلوم ہوگی۔ اسلام کیا ہے پوچھا حضور سے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ وہ یعنی حدیث ہے، اس کا میں ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو، یعنی زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو ہماری ایک کوئی کیفیت نہیں ہے. دیکھیں مقام احسانی کیا، ہمارا تو اسلام زبانی طور پہ ہے، ایمان ہمارا ہے نہیں. یقین یعنی دیکھیں ایمان نام ہے، دل سے تصدیق بالقلب کا نام ہے ایمان. اقرار باللسان یہ اسلام ہے، و تصدیق بالقلب. اور جب آپ کا دل یعنی میں یہ کھپ جائے بات کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں، اور پھر آپ اللہ کو منزل بنا لیں، پھر اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور رسول کے یعنی اسوہ کے مطابق آپ زندگی گزارنے لگیں، اب آپ مومن ہیں. تو جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم نے ابھی پڑھا لِيُخْرِجَكُمْ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ تم پر وہ اپنی رحمتیں برسا رہی ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. یہ بس خالی خلی زبانی دعوے ہیں اور ایسے دعوے ہیں جن کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں. اسلام دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقیقت میں کیا ہے، اور دعوت اگر ہم قبول کر لیں تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے، شرک کیا ہے، تکفیر کیا ہے، منافقت کیا ہے. ان سب باتوں سے دیکھیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ آپ مجھے وہ تاریخ بتا دیں کہ ان تمام باتوں، ان تمام سوالات کے جواب کسی بھی یعنی عالم سے آپ نے جا کے پوچھے ہوں، یا خط کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، یا زبانی طور پہ، یا جو بھی ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا، اور سوچنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا قبلہ و کعبہ تو ہم نے منتخب کر لیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، مرنا جینا دنیا کے لیے ہے. ہمارا رخ دیکھیں اللہ کی طرف نہیں ہے، ہونا چاہیے. مومن کا نعرہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں عملی طور پہ وہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للدنیا وما فیہا. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف اور جو کچھ اس میں ہے، اور یہی مجھے مقصود بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، اور یہ مجھے محبوب بھی ہیں اور یہ میرا مطلوب بھی ہے. یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور جو کلمہ توحید کی جگہ ہم نے عملی طور پہ کون سا کلمہ پڑھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا دوں، لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس. میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. دیکھیں اصل انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم زندگی گزار نہیں رہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، تو بات پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ. تو یہ ساری باتیں اس کو آپ اگر دیکھیں، اس کو محسوس کریں تو بہتر ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناکام جائیں گے، یعنی اپنے رب کے حضور جو ہے وہ ناکامی کا آپ شکار ہوں گے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو آپ سے وہ غافل نہیں ہے. ایک تو وہ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے
اس کے لیے جھک جائیں. ہم یہ دونوں باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ اللہ کے ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے، اور ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے. اب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. تو صرف آپ یہ دیکھیں، یہ مطلب دیکھیں، جب آپ کی منزل دنیا ہو گئی، پھر آپ کو جو روحانی نعمتیں ہیں، قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، دین اسلام ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کی پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. آج باطنی ہر نعمت سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو تو فالو کرنا تو دور کی بات، ہم نے بس یہ 5 بنا کو دین سمجھا ہوا ہے، اور بغیر کسی مقصد کے اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی کوئی منزل نہیں ہے. ہم غافلین کا ٹولہ ہیں، ہم غافل لوگ ہیں، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. یہ ایک آیت پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا. وَلَا تُطِعْ، آپ کہنا نہ مانیں، اے داعی، اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واتبع ہواہ، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. وکان امرہ فرطا، اور ہر کام اس کا خراب ہے. تو ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں تو دیکھیں دو رائے ہے بھی نہیں، اور اس میں مجھے کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، لیکن غور ضرور کیجئے کہ جو میں نے کہا ہے اللہ کی عطا سے، اس پر غور ضرور کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.